بچوں کو دوسرا دیندار بنانے کے سلسلے میں ماں باپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے اپنی فطرت لے کر آتے ہیں، بچوں پر دباؤ ڈالنا بالکل غلط ہے۔ بچوں کو بچہ رہنے دیجئے، اپنی فطرت پر رہنے دیجئے۔ ہر بچہ اپنی فطرت لاتا ہے، اور بچے کی بچپن کی ضرورت ہے، وہ کبھی رنگوں سے کھیلے گا، کبھی جو ہے لڑائی جھگڑا کرے گا بھائی بہنوں کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ گانا گائے گا، کبھی جو دھینگا مشتی کرے گا، کبھی وہ کشتی لڑے گا، کبھی جا کر پڑوسی کے بچے کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر آئے گا۔ ہر بچے کی اپنی فطرت ہے۔ دباؤ کے ذریعے سے اگر آپ بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو بچے جو ہے اپنی صلاحیتیں مرجھا جاتے ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ سوسائڈ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن چونکہ ہم اسلام میں اس لیے سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ ایسا منفی مزاج ماں باپ دباؤ کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت لکڑی لے کر بیٹھتے ہیں، ہر وقت اصول و قانون کی پابندی کراتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچے تنگ آ جاتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کا بچہ ناکارہ ہو جاتا ہے، کوئی فیصلہ لے نہیں پاتا، بیوی کے سامنے جو ہے عاجز ہو جاتا ہے، آپ کا بچہ لڑکا ہوتے ہوئے وہ لڑکی کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے۔ کیسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ دباؤ جو ہوتا ہے، میرے پاس ایک مسئلہ آیا جس میں بچے کے بارے میں یہ شکایت کہ صاحب یہ وقت پر پڑھتا نہیں، یہ صبح میں اٹھ کر حفظ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو حفظ میں بھی ڈالا، مولوی کے کورس میں بھی ڈالا، اور 12 کا ایگزام بھی لکھانا چاہا۔ امین صاحب نہ حفظ مکمل کیا، نہ دینی مدرسے کا علم مکمل کیا، نہ 12 میں جو ہے کوئی نمبر لائے۔ آپ بتائیے کہ 3 کیسے کرے گا؟ 3 تعلیم آپ کا بچہ کیسے کرے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب کچھ ہو جائے، اور کب ہو جائے؟ 14-15 سال کی عمر میں ہو جائے، وہ ذاکر نائک کی طرح مقرر بھی بن جائے، وہ جو ہے بہت بڑا حافظ و قرآن سدیس کی طرح پڑھنے والا بھی بن جائے، وہ مولانا سلمان ندوی یا مولانا رابع حسنی ندوی بڑے جو بزرگ ہیں ان کی طرح عالم بھی بن جائے، اور 14-15 سال کی عمر میں آپ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صاحب آپ کے گھر، آپ کے آنگن میں جو درخت لگاتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بھی پہلی 2 فصل کے جو فصلیں آتی ہیں، نیمبو نارنگی، وہ بھی کڑوے ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اندر جوس آنے لگتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے تمل ناڈو میں ہوتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ درخت میں آم جب لگتے ہیں تو پہلی 2 فصل کے آم توڑ کر پھینک دیتے ہیں، مارکیٹ میں لاتے نہیں۔ یہاں کیا ہے پتہ نہیں، مجھے کاٹنا پڑتا ہے، اس لیے کہ درخت پختہ نہیں ہو پاتا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں آپ کا بچہ سب کچھ بن جائے، یہ تو آپ ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ بتائیے کہ کیسے وہ پورا کام کرے گا؟ یا تو حافظ بنائیے، پھر اس کے بعد بھیجیے دینی مدرسے کو، دینی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اسے انجینئر بنائیے۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن آپ کو سمجھ ہو کہ صاحب بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بچے سوسائڈ کرتے ہیں، بچے ماں باپ کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ یہ سب واقعات آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں۔ جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے بچوں کے اوپر، پرفارمنس کا پریشر، اس کے نتیجے میں بچے فیل ہو جاتے ہیں، اور گھر جو ہے ایک دم بہت جلدی، یعنی بچے پیدا ہو کر 15-20 سال کے اندر، بھائی بچے پھل لاتے 40 سال لگتے ہیں۔ کتنے سال لگتے ہیں؟ 40 سال لگتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، یعنی آپ کے بچے کا پورا پھل، آپ کے بچے کی پوری شخصیت سے آپ کو خوش ہونا ہو تو 40 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور آپ 14-15 سال میں جو اس پر دباؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ پرابلم ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں جو دوسری بات یہ ہے کہ دباؤ سے کبھی کام نہ لیں، بچوں کو آزاد رکھیے۔ اور رسول اللہ نے جیسے بچوں کی تربیت کی، آپ دیکھیے کہ بچوں کو بڑا بننا سکھائیے، بڑی سوچ سکھائیے، بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھائیے، بڑے جگہ لے جا کر گھمائیے بچوں کو دوستوں کے درمیان بھیجیے، اچھے سیف ماحول میں بھیجیے کھیلنے کودنے کے لیے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں، گھر کے اندر دبوچ کر رکھتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا ہے، شہروں میں جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہ بچے جو ہے صرف لفٹ میں آپ کو سلام کرتے ہیں، لفٹ کے بعد وہ بس آتی ہے تو اسکول چلے جاتے ہیں، پھر اسکول سے گھر آ کر گھر کے اندر لاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہے تو بہت بڑا پرابلم ہے۔ جو بچے صرف گھر میں رہتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ اپنی بچی کو مت دیجیے۔ جب آپ کی بچی کی شادی ہوگی تو یہ دیکھیں کہ آپ کا جو داماد ہونے والا ہے وہ سوشل ہے کہ نہیں ہے۔ جو سوشل ہوتے ہیں وہ دباؤ پیدا نہیں کریں گے، جو گھر ہی کے اندر پلتے پڑتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگتے ہیں لڑکیوں کو۔ یہ سب جو ہے زمانہ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو سوشل بنائیے، لوگوں سے ملنا سکھائیے، بڑا بننا سکھائیے، اونچے خواب سکھائیے، بڑے لوگوں کی کہانیاں سکھائیے، مضبوط بنائیے، ڈرپوک نہ بنائیے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، بہت شاندار لڑائی لڑی انہوں نے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 30-40 لوگوں کو قتل کیا تھا اس جنگ میں، اور ایسی تلوار چلائی تھی کہ اس تلوار میں دندان پڑ گئے تھے،
دانت پڑ گئے تھے, آری کی طرح بن گئی تھی. رسول اللہ مومنٹو کی طرح, ہم کو نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے زندگی میں کسی چیز کو مومنٹو بنایا ہو. صرف حضرت زبیر کی تلوار کو اپنے گھر میں لگا کر رکھے تھے, شاندار تلوار جس میں انہوں نے ایسی لڑائی لڑی کہ اس میں دندان پڑ گئے تھے. رسول اللہ کے انتقال کے بعد وہ بی بی عائشہ کے پاس وہ تلوار چلی گئی. بعد میں حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے اسے لے لیا, اپنی خالہ سے لے لیا. زبیر بن العوام اتنے بہادر کیسے بنے معلوم ہے؟ ایک بار بچپن میں لڑائی ہوگی, حضرت زبیر جو چھوٹا لڑکا تھا, بازو کے لڑکے کو انہوں نے پچھاڑ دیا, خوب مارا. اس کی ماں بی بی صفیہ کے پاس آئی, رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا, تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کیا. تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو نصیحت کروں گی, میں اسے نصیحت کرتی ہوں اور اسے انشاءاللہ میں ٹھیک کروں گی, بتاؤں گی. لیکن یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کیسا ہے پچھاڑنے میں, میرا بیٹا کیسا ہے لڑنے میں. پوچھا اس نے, زبردست قاعدے سے مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ تو یہ تھا کہ قاعدے سے مارے ہمارا بچہ, قاعدے سے لڑنا سیکھے, کشتی لڑنا سیکھے. ہاں غلط کرتا ہے تو ہم سکھائیں گے اسے, بڑا بننا سکھائیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن انتقال کرے, جس دن ان کا انتقال ہوا, اس دن وہاں کے بلدیہ میں, کارپوریشن میں, اس زمانے کا جو کارپوریشن مسلمانوں کی جو سٹی کا جو بلدیہ جو میونسپلٹی اور کارپوریشن ہے, وہاں لوگوں نے آ کر لکھانا شروع کیا. ایک ہفتے میں 200 لوگوں کا کمپلین ملا کہ ہم کو رات کا کھانا جو پہنچتا تھا وہ اب کیوں نہیں پہنچ رہا ہے گزشتہ 6-7 دنوں سے. کارپوریشن والوں کو تعجب ہوا کہ ہم تو کھانا نہیں دیتے تھے غریبوں کو, کون کھانا دیتا تھا؟ تلاش کرنے پہ معلوم ہوا کہ امام حسن روزانہ 200 لوگوں کے گھروں میں رات میں جا کر کھانا رکھ کے آتے تھے. ان کے مرنے کے بعد پتا چلا لوگوں کو کہ حسن جو ہے 200 لوگوں کا کھانا فراہم کرتے تھے. بھائی آپ اپنے بچوں کو بڑا بننا سکھائیے. کہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نوکر بنانے کے لیے کچھ لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں امین صاحب ہمارا بچہ پڑھتا نہیں, اچھا سا. میں نے کہا نہیں پڑھا تو کیا ہوا, ضروری تھوڑی ہے. کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی جو پڑھے نہیں, سچن ٹینڈولکر بہت بڑے کھلاڑی بنے, ضروری نہیں کہ صاحب انہوں نے بہت بڑی پڑھائی ہو, دنیا میں بہت کچھ بن سکتے ہیں. تو نہیں پڑھے تو کیسے جو ہے نوکری ملے گی؟ میں نے کہا اچھا آپ نے غلام کو پیدا کیا, آپ اپنے بچے کو غلامی سکھانا چاہتے ہیں. بولے کیا بات کرتے ہیں پھر روزی روٹی دنیا میں کہ صرف نوکری کر کے لوگ روزی روٹی کھاتے ہیں, کچھ اور ذریعے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو بڑا بننا سکھائیے, دباؤ مت ڈالیے. جو آتا ہے وہ لکھے گا, جو آتا ہے وہ پڑھے گا. بچپن سے اس کی ایسی تربیت کیجیے کہ اسکول اور کلاس جائیں, جو پڑھ کر آئے تادم حیات اسے یاد رہے. ہم کو آج بھی یاد ہے 4th میں 5th میں ہمارے استاد نے جو پڑھایا, جو ڈرائنگ کیا, آج بھی ہمارے ذہنوں میں. بچوں کو کہیے کہ اسکول جاتے ہو تو پڑھ کے آؤ, باقی زندگی میں بڑا بننا سیکھو, باقی زندگی میں بولڈ بننا سیکھو, باقی زندگی میں بہت کچھ کرنا سیکھو. یہ دوسرا کام ہے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے کہ ان کی ٹریننگ کیجیے, تھنک بگ. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے رول ماڈل بنیے. ہم جیسے ہوں گے بچے ویسے ہوں گے. ہم نماز کے پابند ہیں, آٹومیٹک نماز کے پابند ہوں گے. ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ان کو ساتھ میں لے جاتے ہیں کھانا بانٹنے کے لیے, بچے صدقہ و خیرات کرنے والے بنیں گے. ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہمارے بچے بھی مہمان نواز بنیں گے. ہم مطالعے کے عادی ہیں تو ہمارے بچے بھی کتاب اٹھا کر پڑھنے والے بنیں گے. ہم صبح شام واٹس ایپ میں بیٹھے رہیں گے تو ہمارے بچے بھی فون کے عادی ہوں گے. اور گھروں میں ماؤں کا جھگڑا یہ ہے کہ ہمارا بچہ واٹس ایپ میں اور گیجٹس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے صبح سے شام تک. ہر گھر کے اندر یہ پرابلم ہے اور مائیں کنٹرول نہیں کر پاتی, بڑا پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں نے خراب کیا تھا, جب بچہ دودھ نہیں پیتا تو اسے کھلونے کے لیے ہم جو ہے واٹس ایپ دیتے ہیں, فون دیتے ہیں, ہمارا اسمارٹ فون دیتے ہیں, بچہ اس سے عادی ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے بچوں کا پرابلم ہے. اور آخری بات چٹھی آنے سے پہلے وہی کہ بچوں کو سکھانا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے. ماں جس نے 9 مہینے تک کرہن تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا, تکلیف اٹھا کر جنم دیا اور 2 سال دودھ پلائے, اللہ نے کہا اس کے ساتھ احسان کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوسری جگہ کہا کہ وہ وصائن الانسان بوالدیہ وہنن علی وہن, وہ یہ کہ تکلیف پر تکلیف, مشقت پر مشقت اٹھا کر اس نے جنم دیا. قرآن نے تیسری جگہ کہا وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا, اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بڑھاپے میں 1 یا 2 تمہارے پاس آئیں, تمہارے گھر میں رہیں, تم ان کو اف تک نہ کہو, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ نرم گفتار کرو. یہ سکھانا کس کا کام تھا؟ آج اگر ہمارا بچہ ایروگنٹ ہے, آج ہمارا بچہ انڈسپلنڈ ہے, آج ہمارا بچہ بیک ریپلائی کرتا ہے, کون ریسپانسیبل ہے؟ ہم نے اسے نہیں سکھایا ہو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کا درجہ کیا ہے, ماں باپ کی عظمت کیا ہے. ہم نے نہ کوئی کہانی سنائی, نہ کوئی حدیث سنائی, نہ بچپن سے ہم نے تربیت دی, جس کے نتیجے میں بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کی قدر کو نہیں پہچانتا. اسکول میں تو نہیں سکھاتے, اسکول میں تو ہم لا دینیت کے اسکول میں پڑھاتے ہیں, وہاں تو ماں باپ کی قدر نہیں سکھائی جائے گی. گھر کے اندر سکھانا تھا لیکن ہم نے وہ نہیں سکھایا. یہ ہماری غلطیاں ہیں, اس لیے ہم کو درست کرنا ہے.